أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم لوگ سورۃ العصر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عصر کے معنی ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ زمانہ۔ یقیناً زمانہ ہوتا ہے، لیکن ایک سورہ اور ہے قرآن میں، سورۃ الدہر۔ دہر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے معنی بھی زمانہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی خود زمانہ جو لفظ ہے یہ بھی عربی ہے۔ زمان کی جمع ازمنہ آتی ہے۔ جس چیز کو ہم لوگ زمانہ کہتے ہیں اس کے لیے ایک دوسرا لفظ وقت بھی ہے، وہ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ان میں کچھ فرق بھی ہے یا سب ایک ہی ہے؟ سب زمانہ زمانہ زمانہ؟ اب مجھے ایک چیز اور بتائیے، ٹائم معنی وقت ہوتا ہے انگریزی میں، ٹینس معنی کیا ہوتا ہے؟ پاسٹ ٹینس، پرزینٹ ٹینس، فیوچر ٹینس۔ پاسٹ معنی ماضی ہے، ٹینس معنی بتائیے۔ فیوچر معنی مستقبل ہے، ٹینس معنی بتائیے۔ پرزینٹ معنی حال ہے، ٹینس معنی حال نہیں ہے۔ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں پاسٹ ٹینس تو زمانہ حال، یہ زمانہ ماضی، پرزینٹ ٹینس زمانہ حال، فیوچر ٹینس زمانہ مستقبل، وہاں بھی ٹینس کا ترجمہ زمانہ کرتے ہیں، پاسٹ ٹائم نہیں یوز کرتے آپ۔ کیا وجہ ہے؟ ٹائم اور ٹینس میں کوئی فرق ہے کیا؟ یہ تو آپ انگریزی میں دیکھیے گا۔ یہاں اردو میں ہم لوگوں کو سمجھنا ہے تھوڑا سا، یا عربی میں سمجھنا ہے۔ عصر کا ترجمہ ہم لوگ زمانہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک نماز بھی ہوتی ہے عصر کی، ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ نماز تو دن کے آخری حصے میں ہوتی ہے، اس کو عصر کیوں کہہ دیتے ہیں؟ اور اس سے آگے ہم لوگ جوس پیتے ہیں نا، جوس، چاہے کسی چیز کا پئیں، گنے کا جوس پئیں، سیب کا جوس پئیں، اورنج کا پئیں، جس کا بھی پئیں، جوس کے لیے بھی لفظ آتا ہے عصیر، اسی عین صاد رے سے۔ اگر آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہے تو وہاں بھی یہ پڑھا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کے جیل میں جو ساتھی لوگ خواب پوچھنے آئے تھے، اس میں ایک نے کیا پوچھا تھا؟ آسر و خمرن۔ آسر و خمرن کا مطلب کیا ہے؟ میں شراب نچوڑتا ہوں، جوس نچوڑ کر کے ہی بنتا ہے، دبا کر کے۔ اب یہ بھی ایک معنی ہے۔
کسی بھی چیز کا رس نکال لیا جائے. اور ایک معنی آیا ہے قرآن میں، قوم سمود پر جو عذاب آیا، اس عذاب کے لیے ایک لفظ آیا ہے اعصارن، تیز ہوا، طوفانی ہوا. وہاں بھی مادہ یہی ہے، عین صاد رے. اب ان ساری چیزوں پر اگر غور کریں گے نا تو کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. عصر کا مطلق معنی زمانہ نہیں ہے. عصر کے اندر یہ سارے پہلو پائے جاتے ہیں جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا. مثلا اگر ہم عصر کی نماز کا وقت لیں تو وہ گویا زمانے کا آخری وقت ہے دن کا. تو زمانے کا جو آخری پورشن ہوتا ہے اس کو عصر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے ہی جو زمانہ گزر چکا اس کا جو نچوڑ ہوتا ہے، جو خلاصہ ہوتا ہے، اسے عصر کہتے ہیں. ویسے ہی جو زمانہ ہے وہ زمانہ اپنی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، تو اس کی اس تیز رفتاری پر انگلی رکھنے کے لیے لفظ عصر استعمال ہوا ہے. اس سورہ کے حوالے سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ کسی بزرگ نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ انسان کے پاس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جان بڑی قیمتی چیز ہے، مال بڑی قیمتی چیز ہے، دولت بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت ہے نا. مال کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، ڈپازٹ جس کو کہتے ہیں. وقت کو ڈپازٹ نہیں کر سکتے، وہ لامحالہ گزر جائے گا. مثال کیا دی انہوں نے؟ برف ہے، برف پگھلتا رہتا ہے، ختم ہوتا رہتا ہے. ویسے ہی وقت ہے، گزرتا رہتا ہے، ختم ہوتا رہتا ہے. اور کوئی چیز ہے، آپ غلہ ہے کچھ دنوں رکھ سکتے ہیں، پھل ہے اس سے کم وقت رکھ سکتے ہیں، کوئی ڈرائی فروٹ ہے اس کو اور زیادہ وقت رکھ سکتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، کام کے لائق نہیں رہتا. لیکن وقت ایسی چیز ہے کہ فوراً یوز کیجئے تو کیجئے ورنہ گئی. تو وقت کی ویلو جو ہے بہت مختصر وقت کے لیے ہے، آپ نے یوز کر لیا تو کر لیا ورنہ گیا. اسی لیے بر بیچنے والے جلد سے جلد چاہتے ہیں کہ یہ بک جائے، چاہے تھوڑا کم دام آئے. اور چیز بیچنے والے سوچتے ہیں کہ ابھی نہیں بکے گا، بعد میں بک جائے گا تو پیسہ آ ہی جائے گا. یہ ساری مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے دی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عصر کا معنی صرف وقت نہیں ہے. عصر کا معنی ایسا وقت جو تیزی سے گزر رہا ہے. عصر کا معنی ایسا وقت جس میں بہت سارے تجربات اور بہت ساری چیزیں کی گئی ہیں اور اس کا نچوڑ آخری مرحلے میں اس کا حاصل. اور عصر کا معنی ہے ٹوٹل وقت میں سے آخری پورشن والا وقت. ٹوٹل وقت میں سے، پورا وقت نہیں. دہر کا لفظ ہے پورے وقت کے لیے آتا ہے. جب سے دنیا شروع ہوئی اور جب ختم ہوگی پورے کو دہر کہتے ہیں. لیکن جب سے دنیا شروع ہوئی اور جب دنیا ختم ہوگی اس کو عصر نہیں بولتے. عصر بولتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، یا گزرے ہوئے زمانے کے بعد جتنا زمانہ گزرنے کو باقی اس کے پارٹ کو بولتے ہیں.
اب یہاں پر عموماً کہیں آپ کو ملے گا زمانہ، کسی نے ترجمہ کیا ہے گزرا ہوا زمانہ، کسی نے ترجمہ کیا ہے تیز رفتاری سے گزرنے والا زمانہ، انہی سارے معنی کی نشاندہی کرنے کے لیے۔ تو اب یہ ہے عصر کا معنی۔ اب اس کے بعد یہاں آ رہا ہے والعصر۔ واو کے معنی ہم لوگوں نے اب تک کیا پڑھے تھے؟ اور ہے نا؟ یقیناً واو کے معنی اور آتے ہیں، لیکن واو جو اور کا معنی دیتا ہے کنجنکشن کا، اس سے پہلے کوئی چیز ہونی چاہیے تب نہ اس کو جوڑیں گے۔ اگر اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تو اس کو جوڑیں گے کیسے؟ یہ تو بالکل اسٹارٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے سے کہیں جڑے گا ہی نہیں، تو یہ واو جوڑنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کا ترجمہ اور نہیں ہوتا، یہ کوئی اور معنی دینے کے لیے آتا ہے۔ اب جب آپ ڈکشنری کھولیں گے کہ یہ جوڑنے والا یا اور کا معنی نہیں دے رہا ہے، کیا معنی دے رہا ہے، تو ملے گا کہ واو کے اور بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ اس میں ایک معنی اور ہوتا ہے قسم، ہے نا؟ تو اب والعصر زمانے کی قسم یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے کچھ آیا ہو، بلکہ قسم تو لوگ عموماً شروع ہی میں کھاتے ہیں۔ کوئی بھی بات کہنی ہو تو پہلے قسم کھائیں گے، اس کے بعد بات کہیں گے، کوئی بھی بات کہنی ہو تو۔ اب ایک سوال اور ہے سمجھنے کا کہ لوگ قسم کھاتے کیوں ہیں؟ کیوں کھاتے ہیں؟ بات پر زور دینے کے لیے۔ یقیناً یہ ایک بات ہے، لیکن یہ پوری بات نہیں ہے۔ جھوٹ کی نفی کے لیے، یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں پورے طور پر۔ ہم کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہیں، اس کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، وہ مان نہیں رہا ہے، ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے یقین نہیں آ رہا ہے، وہ مجھ کو جھوٹا سمجھ رہا ہے نا؟ تو ہم اس کو یقین دلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں، اور کسی ایسی چیز کی قسم کھاتے ہیں جس کی قسم کھا کر کے اگر ہم کہیں تو اسے اطمینان ہو سکتا ہے، چاہے وہ اللہ کی قسم ہو، چاہے مائے باپ کی قسم ہو، چاہے قرآن کی قسم ہو جاتا ہے نا، اور وہ مان لیتا ہے قسم کھا کے ہم کہیں تو اصلاً جھوٹ کی نفی نہیں، اصلاً ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کو سچ ثابت کرنے یا اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل اور پروف ہم کوئی اور نہیں دے پا رہے ہیں تو قسم کھا کر کے ہی دیتے ہیں۔ اب کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، کہہ رہا ہے بہت مضبوط، ہم کو لگ رہا ہے وہ خراب ہے نا؟ اب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ کپڑا بہت مضبوط ہے، تو قسم کھا کر کے ہی کہتا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں بڑی اچھی کوالٹی کا ہے، اور اس کے قسم پہ اعتبار کر کے لوگ لے بھی لیتے ہیں۔ تو یہ اصلاً اپنا اعتبار قائم کرنے کے لیے، اپنی بات کو سچی ثابت کرنے کے لیے لوگ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ اب جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اصلاً اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ چیز ہمارے نزدیک اتنی اہم ہے کہ وہ ہمارا اعتماد بحال کرنے کا ذریعہ بن سکتی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کسی اہم چیز کی قسم کھائی جاتی، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، مائی باپ کی قسم، یہ سب اہم ہے ہمارے نزدیک۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اہم کوئی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ تو سورج کی قسم کھاتا ہے والشمسی، اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھاتا ہے والفجری، اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتا ہے واللیلی، آیا ہے پیچھے قرآن میں۔ ابھی یہاں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے زمانے کی والعصری،
تو ہم تو کسی چیز کو اہم اور مقدس اور عظیم سمجھتے ہیں، اس کی قسم کھاتے ہیں، اس کی عظمت کی دہائی دے کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ سے عظیم کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو قسم کھا رہا ہے تو کیوں کھا رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا، وہ بھی اپنی مخلوقی کی، اپنی بنائی ہوئی چیز ہی کی، یا ہر طرح کی معمولی چیزوں کی قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو ہر چیز معمولی ہے، تو اب اس کی قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اصلاً ان چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے جس چیز پر قسم کھائی جا رہی اس کے لیے پروف کے طور پر، اس کے لیے ثبوت کے طور پر۔ جیسے ہم قسم کھاتے ہیں کہ یہ کپڑا اچھی کوالٹی کا ہے، اب پروف نہیں ہے تو پروف کے بدلے کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی مقدس چیز کی یا اہم چیز کی قسم کھاتے ہیں یا اس کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے تو آگے جو بات قسم کھا کے وہ کہتا ہے اس پر وہ چیز پروف ہوتی ہے، وہ چیز دلیل ہوتی ہے، وہ چیز حجت ہوتی ہے، وہ چیز اس کا ثبوت ہوتی ہے۔ ہاں، زمانہ گواہ ہے، زمانہ ثبوت ہے، زمانہ پروف ہے، زمانہ دلیل ہے، زمانہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے حجت ہے، جو بات آگے کہی جا رہی ہے۔ آپ زمانے کو دیکھ لو، زمانے کو تول لو، زمانے کو سمجھ لو، زمانے کا جائزہ لے لو، جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ ہاں، تو قسم ہے زمانے کی، اور کس بات پہ قسم کھائی گئی ہے؟ یہ ہے بے شک انسان خسارے میں ہی ہے۔ اسی بات پہ قسم کھائی گئی، اور اسی بات پر یہ زمانہ پروف ہے، ثبوت ہے، گواہ ہے۔ ہاں 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 نہیں، پہلے اب آپ یہ سمجھ لیجیے تو ابھی وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بے شک انسان خسارے میں ہے، یہ ایک خبر ہے، ایک بات ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ گھاٹے کا مطلب نقصان اٹھانے والے میں ہے۔ وہ نقصان آدھا ادھورا بھی ہو سکتا ہے اور ٹوٹل بھی ہو سکتا ہے۔ خسارہ، ہم کوئی دھندا کر رہے ہیں، اس میں ہم نے جتنا پیسہ لگایا اس سے کم آمدنی ہوئی، ہمارے ٹوٹل میں سے 100%، 25%، 50% یوں ہی کم پڑ گیا، تو ہم کہتے ہیں خسارہ ہو گیا۔ وہ 25% ہو، چاہے 50% ہو، چاہے 100% کم ہو جائے، بلکہ الٹے مقروض ہو جائے، ہر چیز خسارہ ہی کہلاتی۔ خسارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہمارے پاس تھا اس میں سے بھی کم ہو گیا، چاہے تھوڑا کم ہوا ہو، چاہے ٹوٹل کم ہوا ہو یا بہت زیادہ ہوا ہو، سب کو خسارہ بولتے ہیں۔ تو انسان خسارے میں کا مطلب یہ کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو اب انسان گھاٹے میں ہے، اس کے لیے پروف زمانہ ہے۔ انسان گھاٹے میں ہے، اس کے لیے ثبوت یا دلیل یا ریزن کیا ہے؟ زمانہ ہے۔ اب کیسے ہے؟ آپ پچھلا زمانہ جتنا گزرا ہے اس کا جائزہ لیجئے، تو آپ کو یہ ملے گا کہ عام طور سے انسان نے کیا اٹھایا؟ گھاٹا اٹھایا ہے۔ عام طور سے انسان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، اس لیے کہ انسان عموماً اپنی عقل یوز کرتا ہے۔ عقل یوز کر کے غلطی بھی کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو یوز کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی انسان کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو 100% یوز نہیں کرتا، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ایسی لگی ہوئی ہیں کہ وہ 100% یوز نہیں کر پاتا۔ اب اس کو آرام کرنا ہے، اس کو جی بہلانا ہے، اس کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے، اس چکر میں وہ اپنی صلاحیت کو اپنے مقصد کے لیے 100% یوز نہیں کر پاتا۔ جب 100% یوز نہیں کرتا تو 100% رزلٹ نہیں ملتا۔
اب جو لوگ دھندا کرتے ہیں، جو جتنا زیادہ ٹائم دیتا ہے، جتنا زیادہ دوڑ بھاگ کرتا ہے، جتنا زیادہ اپنی عقل کا یوز کرتا ہے، جتنا زیادہ اپنی زبان کا یوز کرتا ہے، اتنی ہی وہ کامیاب تاجر بنتا ہے۔ اور جو آرام کرتا ہے، اپنی عقل کا یوز نہیں کرتا، اپنے بولنے کی صلاحیت کا یوز نہیں کرتا، کھانے پینے میں زیادہ لگا دیتا ہے، بیلنس کے ساتھ نہیں زندگی گزارتا، تو اس کا بزنس کیا ہوتا ہے؟ سکسیز نہیں ہوتا، اس کو لامحالہ کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے، جتنی توقع ہوتی ہے اتنا حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پچھلا زمانہ گزرا ہے، وہ زمانہ اور اس میں جو کچھ انسان نے اب تک کیا ہے، وہ سب اس کے کرتوت اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان نے عموماً کیا کیا ہے؟ گھاٹا اٹھایا ہے، عموماً نقصان اٹھایا ہے، عموماً خسارے میں رہا ہے۔ کچھ کیس ہیں جب نہیں رہا، جس کو آگے بتایا گیا ہے، لیکن عام طور سے ایسا ہوا ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ ماضی جو ہے زمانے کا، جو ماضی کے تجربات ہیں یا ماضی کا ریکارڈ ہے یا تاریخ ہے، وہ اس بات کے لیے ثبوت ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ اگر اس کا معنی ہم لیتے ہیں وہ وقت جو تیز رفتاری سے گزرتا ہے، زمانہ کے معنی میں نے کیا بتایا؟ ہاں، تیز رفتار وقت، تیز رفتاری سے گزرنے والا وقت۔ تو اگر وہ معنی لیتے ہیں اس میں بھی وہی مفہوم پایا جائے گا کہ جس نے وقت کی قدر نہیں کی، جو وقت اس کو ملا، جو عمر اس کو ملی، جو زندگی اس کو ملی، اس کے لمحے لمحے کو یوز نہیں کیا، تو جتنے لمحے اس نے یوز نہیں کیا اتنا گھاٹا۔ اس لمحے کو اگر یوز کرتا تو اس سے بھی کوئی نہ کوئی چیز حاصل ہوتی نا۔ تو انسان اپنے ہر لمحے کو یوز نہیں کرتا، اور جتنے لمحے کو وہ یوز نہیں کرتا اتنا گھاٹا۔ جیسے برف بیچنے والا فوراً اگر نہیں بیچتا تو جتنا لیٹ ہوتا اتنا وہ پگھل جاتا، اتنا گھاٹا اس کا۔ تو یہ تیز رفتار جو زندگی ہے وہ رکتی نہیں ہے، وہ چلتی رہتی ہے۔ اب اس میں اپنے وقت کو اگر کسی نے یوز نہیں کیا اور اچھے سے اچھے انداز سے یوز نہیں کیا تو گویا وہ گھاٹا سہے گا، اس کو گھاٹا ہونا ہی ہونا ہے، گھاٹا لگنا ہی لگنا ہے، اس کو راس المال میں کمی آنی ہی آنی ہے۔ یہ ہے مطلب۔ ایک تیسرا معنی جو ہم نے پڑھا نا عصر کے وقت کا ہے نا، عصر کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو پوری دنیا کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ کا آخری وقت آ گیا ہے، تبھی تو آخری نبی آ گیا، آخری کتاب آ گئی۔ اب اس کے بعد قیامت ہی قریب ہے نا۔ اگر ہم وہ معنی لیتے ہیں آخری وقت، تو بھی یہ ہوگا کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے، نبی جو آئے ہیں، ان کا آنا اور قرآن کا آنا آخری کتاب اور آخری نبی کی شکل میں، یہ گویا پوری دنیا کی زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اور آخری وقت آنے کا مطلب اس سے پہلے جتنا وقت گزرا ہے اس کا ریکارڈ دیکھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا، ہے نا۔ اور اس آخری وقت میں اگر کسی نے فلی ڈیووشن نہیں دکھایا، جیسے امتحان جب قریب آتا ہے، آخری وقت میں بھی اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کا فیل ہونا تو یقینی ہے، اور آخری وقت میں اگر جی جوڑ یا جی جان سے کوئی لگ جاتا ہے تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ پاس تو ہو ہی جائے گا، ہے نا۔ تو اگر یہ آخری وقت ہے تو ابھی تو اور زیادہ کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا اگر غافل ہوئے تو گئے۔ تو اس کا جو بھی معنی ہے، آخری وقت لیں، گزرا ہوا زمانہ لیں یا تیز رفتار زمانہ لیں، ہر معنی کے لحاظ سے جو ماحصل نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ ذرا اس نے غفلت برتی تو، ذرا اس نے کیا کیا، چوک کی تو۔
اب یہ جو کہا گیا کہ انسان گھاٹے میں ہے تو بڑی تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے اِنَّا، لا ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اِنَّا بھی زور دینے کے لیے آتا ہے، اور خبر پر لام بڑھا دیتے ہیں وہ بھی زور دینے کے لیے بڑھتا ہے، یعنی پوری تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ اب ایک سادہ ترجمہ تو ہوگا انسان خسارے میں ہے، یہ سادہ بات تھی، ان الانسان فی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، یہ اس سے زیادہ مؤکد بات تھی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہی ہے، اور زیادہ زوردار بات ہو گئی۔ تو اصل مفہوم یہ ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسان خسارے میں ہے، کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی اس بات کو رد نہیں کر سکتا کہ انسان گھاٹے میں ہے، اور زمانے سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی، گزرے ہوئے ماضی سے یا تاریخ سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی، یا وقت کی ناقدری سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی۔ یہاں تک سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ، اِلَّا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوائے، یعنی یہ ایک اصولی بات ہے، اس اصولی بات سے استثناء، یعنی ایک الگ مثال یا الگ رپورٹ یا الگ شکل ہے۔ کیا ہے الگ شکل؟ کہ اگر کوئی شخص 4 شرطیں پوری کرتا ہے، کتنی؟ 4 شرطیں، تو وہ گھاٹے میں نہیں رہا، وہ گھاٹے میں نہیں رہا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عمل صالح۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تواصی بالحق۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ تواصی بالصبر۔ جس نے یہ 4 شرطیں پوری کی وہ گھاٹے میں نہیں رہا۔ یس، 4 لازمی شرط ہے۔ ہاں، 2 کرے گا تو آدھا ہوگا، 4 کرے گا تو پورا ہوگا، تو جس کا آدھا ہوگا اس کا آدھا گھاٹا ہوگا نا، تو وہ تو گھاٹا ہی ہو گیا۔ آپ کو پورا فائدہ چاہیے تو آپ کو یہ 4 کرنا ہے، اور اگر ان 4 میں سے جتنا آپ کم کریں گے اتنا آپ کا گھاٹا رہے گا، اتنا گھاٹا رہے گا۔ اب ان 4 شرطوں میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ آمنہ، یہ لفظ ہم لوگ بہت پڑھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس لفظ کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ماننا، ہاں، اور جی یقین کرنا، اور تسلیم کرنا، اور کیا؟ امن۔ امن میں آ جانا نہیں، امن دینا۔ ابھی ہم لوگوں نے سورہ قریش پڑھی ہے نا، اس کے اندر کیا آیا ہے؟ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، ان کو امن دیا خوف سے۔ تو ایک معنی آتا ہے امن دینا، دوسرا معنی آتا ہے ماننا، ٹھیک، تسلیم کرنا، تیسرا معنی آتا ہے یقین کرنا۔ اب لگ رہا ہو کہ ماننا اور یقین کرنا ایک ہی ہے، ایک نہیں ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، آیا ہے 2 بار آمنوا اور آمنوا آیا ہے، دونوں ایک ہی ہے۔
ایک ماننا ہے سچے پکے مومن کا اور ایک ماننا ہے منافق کا۔ تو منافق کا جو ماننا ہے وہ صرف تسلیم کرنا ہے، اس کو یقین نہیں ہے، اور جو سچا پکا مومن ہے وہ یقین کرتا ہے۔ تو یہ اصل مومن ہے، یہ منافق ہے۔ ظاہری طور پہ تسلیم کر لیتا ہے، تصدیق کر دیتا ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے، عملاً نہیں، فاسق، لیکن ہم اس کو بھی مومن مانتے ہیں قانون کی نگاہ میں۔ اور ایک حقیقی مومن ہے۔ یہاں جو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ، تسلیم کیا ہے، پہلا ایمان جو ہے۔ دوسرا آمنو، سچے پکے مومن بن جاؤ۔ خود اسی آیت میں دونوں آیا ہے۔ یا جیسے سورہ حجرات کے اندر ہے نا، دیہاتی آ کر کے اپنا ایمان جتلاتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم کو بھی مال غنیمت میں حصہ ملنا چاہیے۔ تو کیا کہا گیا؟ لما یدخل الایمان، ایمان اب تک داخل نہیں ہوا ہے، تم نے صرف اپنے آپ کو حوالے کیا ہے، صرف تسلیم کیا ہے۔ تو وہاں پر بھی ایمان کا لفظ حقیقی ایمان کے لیے آیا ہے، ورنہ ظاہری ایمان تو وہ لائے ہی تھے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایمان کا لفظ ہے یہ اس طرح تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب سوال ہے کہ یہاں پہ کون سا معنی ہے؟ امن دینا ہمارا آپ کا کام نہیں، اس لیے وہ معنی تو ہے نہیں، ہے نا؟ ہاں، ماننا بھی، اس سے بھی کامیابی کی گارنٹی نہیں ملتی۔ یہ جو تیسرا معنی ہے حقیقی ایمان، یہ ہے یہاں مراد۔ اس فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر حقیقی ایمان ہوگا تو کامیابی کی گارنٹی ہے، دکھاوے والا ایمان ہوگا تو کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے۔ آج جو امت بہت روتی ہے، ہم لوگ خوب محسوس کرتے ہیں کہ کس کا ایمان پکا ہے، کس کا کچا ہے۔ اب جس کا کچا ہے، دکھاوے والا ہے، اس کو گارنٹی کیسے ملے گی کامیابی کی؟ نہیں ہے، نہیں کامیاب ہو رہی۔ جن کا ایمان پکا ہے ان کی کامیابی گارنٹیڈ ہے۔ تو ایمان کے حوالے سے ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی، ٹھیک ہے؟ ایک دوسری بات اور ہے جو بڑی ٹپیکل ہے۔ ہمارے یہاں ایک بحث چلتی ہے، ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے، چلتی ہے؟ چلتی ہے۔ ایسی کیا چیز ہے جو گھٹ بھی جاتی ہے، بڑھ بھی جاتی ہے، اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے؟ یہ جو تیسرا ہے یقین والا، یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ کیسے گھٹتا بڑھتا ہے؟ قرآن نے اس کے اشارے بھی دیے۔ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، دل میں گداز پیدا ہوتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ جب بندوں کو آزماتا ہے اور اس آزمائش میں ہے نا وہ پورا اترتا ہے، تو بھی کہا گیا زادتہم ایمانا، اللہ نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ تو یہ جو ایمان ایک ہے کہ ہم نے ظاہری طور پہ اقرار کر لیا، تسلیم کر لیا، صرف یہ نہیں، اس کے اندر اپ ڈاؤن آتا رہتا ہے۔ تو ڈاؤن آئے گا تب تو نتیجہ نہیں نکلے گا، جب وہ اپ گریڈ ہوگا تو نتیجہ نکلے گا، ہے نا؟ اور اپ گریڈ ہونے کے لیے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی تدبیر کی جاتی ہے۔ یقیناً تدبیریں ہیں،
لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان بیسک چیز کو سمجھ کر کے مان لے۔ اگر اس نے بیسک چیز کو سمجھ کر کے مان لیا تو اس کا ایمان بہت اپ گریڈ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جادوگر اصولی طور پہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو چیز پیش کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے۔ جب تک نہیں سمجھا تھا تب تک تو مقابلہ کر رہے تھے، لیکن جب سمجھ گئے تو سرنڈر کیا، اور نہ صرف سرنڈر کیا بلکہ اتنا اپ گریڈ ہو گیا کہ فرعون نے ڈرایا دھمکایا تو بھی کہا جو کرنا ہے کر لو۔ تو جو بیسک فنٹا ہے وہ اگر کلیئر رہے نا، ذہن اگر حقیقت کو قبول کر لے تو ایمان اتنے اونچے درجے پہنچ جاتا ہے کہ کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لیے جب حقیقت کو سمجھ جاتے تھے تو پھر ان کا ایمان کوئی ڈاواں ڈول نہیں کر پاتا تھا۔ یہ نہیں کسی جادوگر کی مثال ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ تو حضور کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب سمجھ کر کے ایمان لے آئے تو اتنا ڈر اور خوف دل سے نکل گیا کہ اس سے پہلے لوگ دار ارقم میں چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اس وقت سے لوگوں نے خانہ کعبہ میں آ کر کے علل اعلان ڈنکے کی چوٹ نماز پڑھنا شروع کیا، جو ہوگا سو ہوگا دیکھ لیں گے۔ اور صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال نہیں ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے، جب تک ایمان نہیں لائے، لیکن جب ایمان لے آئے تو چیلنج کیا ابو جہل کو، دیکھو میں محمد پہ ایمان لایا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ ابو جہل کی ہمت نہیں پڑی کہ کچھ کرے، ہے نا یہ سب تاریخی ریکارڈ۔ تو ہے یہ کہ اصل حقیقت سمجھ میں آنی چاہیے، حقیقت ذہن میں پیوست ہونی چاہیے، پھر ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ڈاواں ڈول نہیں کر پاتا۔ بشری کمزوریوں سے کچھ اتار چڑھاؤ آتا ہے جس کو کہا گیا ہے کہ کم زیادہ ہوگا، لیکن اگر حقیقی ایمان بیٹھ گیا ہے تو کوئی کھرچ نہیں سکتا۔ تو ایمان کے حوالے سے یہ بات جاننے کی ضرورت ہے۔ اب اگر اتنا پکا ایمان ہے اور ایمان کے تقاضے کوئی پورا کرے گا تو کبھی ناکام ہوگا؟ یہ ہے اصل چیز سمجھنے کی۔ اب ایمان میں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ماننا ایمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ آدھا سمجھتے ہیں۔ جب اس کی تشریح ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ رسول کو ماننا بھی ایمان ہے، فرشتوں کو ماننا بھی ایمان ہے، آخرت کو ماننا بھی ایمان ہے، تقدیر کو ماننا بھی ایمان ہے۔ یہ سب موٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ سب موٹی موٹی چیزیں ہیں جو سمبولک رکھی گئی ہیں کہ اتنا تو ماننا ہی ہے ایمان کے تقاضے کے تحت، ورنہ اصولی بات کیا ہے؟ اصولی بات یہ ہے کہ جو چیز صحیح ہے وہ ماننا۔ اسی لیے یہاں پر ایمان کے بعد کوئی وضاحت نہیں ہے۔ جو چیز اصولی طور پر حق ہے، مفید ہے، مسلمہ ہے، چاہے اس کا ذکر نہیں ہے، وہ ماننا، وہ سب ایمان ہے۔ تو ہم ایمان مجمل، ایمان مفصل کے نام پر کچھ چیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ اب مجمل میں 3 چیزیں گنا دی جاتی ہیں یا ایک چیز گنا دی جاتی، توحید رسالت۔ مفصل میں 5-6 چیزیں گنا دی جاتی ہیں، لیکن ایمانیات کا دائرہ تو اس سے وسیع ہے۔ آخر ہم نے اور آپ نے جو پڑھا ہے
ایمان کے 73 شعبے ہیں، پڑھا ہے نا؟ اب اس میں ایک شعبہ یہ بھی پڑھا ہے الحیاء من الایمان۔ اب حیا نہ ایمان باللہ ہے، نہ ایمان بالرسالت ہے، نہ ایمان بالآخرت ہے، نہ ایمان بالقدر ہے، کچھ نہیں۔ وہ تو ایک اخلاقی خوبی ہے، لیکن وہ خوبی اتنی مسلمہ ہے کہ اس کو بھی مان لیا ہم نے، اس کو بھی کہا گیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ راستے سے نقصان دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ یہ بھی مسلمہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور کسی کی تکلیف دور کر دینا ایک اچھی بات ہے، یہ بھی مسلمات میں سے۔ ہم ایسا کر کے گویا اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ایمان کا دائرہ اتنا وسیع ہے، ہم لوگ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے نام پر اس کو بہت محدود سمجھتے ہیں۔ جو حدیث میں آیا کہ 73 حصے ہیں، وہ بھی ایک تمثیل ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ 70 معنی، 71 معنی، 73 معنی، جتنا ماننا ہو مانی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ 73 تک بھی محدود نہیں ہے، وہ ایک پیرایہ بیان ہے کہ بہت زیادہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حدیث ہے۔ ایمان کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا شعبہ سائنس، شعبہ دینیات، شعبہ لٹریچر، شعبہ ادب، جو یونیورسٹیوں میں ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں۔ الطہارۃ شطر الایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو ایسے بہت ساری چیزوں کو کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ بھی ایمان کا پارٹ ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہی ہے نا؟ تو ایمان کی وسعت اتنی ہے، میں صرف وہ کہنا چاہ رہا تھا، سمجھ میں آیا؟ تو اگر اس وسعت کے ساتھ ہم ایمان کو سمجھیں گے تو ہر خوبی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ ایک بات ہوئی جو ایمان کے حوالے سے سمجھنے کی تھی۔ ہم لوگ محدود سمجھتے ہیں، اس لیے محدود ہی ہمارا سب کچھ رہتا ہے۔ ہم لوگ وسیع تناظر میں سمجھیں تو ہماری ہر چیز وسیع ہو جائے گی۔ یہ اصل ہے جو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز کیا کہی جا رہی ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کیا کہی جا رہی ہے؟ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیا۔ عمل کرنے اور ایمان میں فرق یہ ہے کہ عمل میں پریکٹیکل ہے، ایمان میں تھیوریٹیکل ہے، اصولی طور پہ، نظریاتی طور پہ، فکر کے طور پہ، سوچ کے طور پر ہم نے ایک چیز مان لی، لیکن اس کا جب تک پریکٹیکل نہیں اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ تو عملو جو ہے وہ پریکٹیکل ہے، لیکن پریکٹیکل کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ جو پریکٹیکل ہو رہا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، غلط نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، بندگی کے لیے سر جھکانا ہے، لیکن جیسے اللہ نے کہا ویسے جھکائیں گے تب تو مانا جائے گا، اور ویسے نہیں جھکائیں گے تو نہیں مانا جائے گا۔ دنیا میں تو کتنے لوگ ہیں جو جھکاتے ہیں سر اللہ کے لیے، لیکن ویسے نہیں جھکاتے جیسے اللہ نے کہا ہے، تو نہیں مانا جائے گا۔ اب حج کرتے ہیں، ہم کو جیسے کہا ہے کہ بلا سلے لباس میں کرنا ہے، ہم بلا سلے لباس میں حج کے مراسم ادا کرتے ہیں، اور عربوں نے اپنے من سے نکال لیا ننگے، حج تو وہ بھی کرتے تھے اور طواف میں ننگے گھومتے تھے، حالانکہ ان کی شریعت میں یہ نہیں تھا، اپنے من سے انہوں نے نکال لیا تھا۔ بظاہر تو وہ اللہ کی عبادت و بندگی ہی کر رہے تھے، لیکن ننگے کر رہے تھے، اب وہ تو قبول نہیں ہوگا۔ اور ہم کو جیسے بتایا گیا
ویسے ہم کر رہے ہیں تو وہ قبول ہوگی، اور ہم اس سے ہٹ کے کریں گے بلا مجبوری کہ اگر یہ کرتا پاجامہ پہنے چلے جائیں گے تو قبولیت کا کوئی فتویٰ دے گا؟ دنیا میں کوئی فتویٰ نہیں دے گا. آپ نے صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا اس لیے نہیں قبول ہوگی. مجبوری میں ایک جواز ہے، ایک الگ چیز ہے، لیکن عام حالات میں تو کوئی بھی فتویٰ دے گا کہ نہیں قبول ہوگی. تو صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس طریقے سے بتایا گیا اس طریقے سے. ایک چیز یہ ہے. لیکن صالح کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کر رہے ہیں لیکن اس کی روح مار رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ روح مار رہے ہیں. یعنی ہمیں کرنا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. ہم اگر ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں تو بھی وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا. تو عمل صالح کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ نیت درست ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تب وہ صالح ہوگا. یہ دونوں شرطیں اگر پوری نہیں ہوں گی تو صالح نہیں ہوگا. ایک اور تیسری چیز ہے. کیا ہے تیسری چیز؟ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں ہم کو آزاد چھوڑا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ آزاد چھوڑا گیا ہے. اب جہاں ہم کو آزاد چھوڑا گیا ہے وہاں ہم کیا کریں گے؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایسے کرو ہم کر دیں گے، جہاں اللہ کے رسول نے بتا دیا ایسے کرو ہم کر دیں گے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑا ہے وہاں ہم کیا کریں گے؟ مثلا دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ہر ایک کے بارے میں دو دو چار کی طرح یہ نہیں بتایا گیا یہ حلال یہ حرام. حرام تو کچھ چیزیں ہیں جو ڈکلیئر کر دی گئی ہے نا. حلال کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ڈکلیئر کی گئی، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں ڈکلیریشن نہیں ہے. اب جس کے بارے میں ڈکلیریشن نہیں ہے وہاں آپ خلوص نیت سے بھی اگر کچھ کریں گے تو طریقہ کہاں سے لائیں گے؟ ہاں بالکل قیاس کریں گے، اجتہاد کریں گے، لیکن اس قیاس اور اجتہاد کے لیے شرط ہوگی. یہی صالح. جو چیز آپ نے قیاس کیا، جو چیز آپ نے اجتہاد کیا، اس کے لحاظ سے اسے برتنے کے بعد لگا کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کا اجتہاد صحیح، اور برتنے کے لحاظ سے لگا کہ نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو اس اجتہاد پہ رک جانا ہے. وہ صالح نہیں. اب ہم گئے یہاں پہاڑ پہ، ایک پھل نظر آ گیا، اس پھل کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم کہ یہ حلال ہے کہ حرام. اب اجتہاد کریں گے مطلب کیا ہے؟ استعمال کر کے دیکھیں گے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان. اگر فائدہ ہوتا ہے تو وہ پھل کھانا آپ کے لیے درست، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ پھل کھانا آپ کے لیے حرام. اس لیے کہ وہ نقصان ہو رہا ہے مطلب یہ کہ وہ صالح نہیں ہے، آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور اگر فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ صالح ہے، آپ کو اس سے فائدہ مل رہا ہے، اس وقت آپ کے لیے وہ حلال ہے. تو صالح کا ایک معنی ہوتا ہے درست، موزوں، سوٹیبل. آپ کو سوٹ کر رہا ہے ٹھیک، سوٹ نہیں کر رہا ہے غلط. لیکن یہ وہاں جہاں وضاحت نہیں. تو عمل الصالحات کے حوالے سے ایک بات یہ بھی سمجھنے کی تھی. ایک اور بات سمجھنے کی ہے جو بڑی باریک ہے. آپ لوگ عربی پڑھ رہے ہیں نا تھوڑی بہت. فعلا مانے اس نے کیا.
اور عملہ مانے عمل مانے بھی کام ہوتا ہے، فعل مانے بھی کام ہوتا ہے۔ فعلا مانے اس نے کیا، عملہ مانے اس نے نیک عمل کیے، یہی کہتے ہیں نا، نیکیاں کی۔ عملہ مانے بھی اس نے کیا۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ عربی زبان کے لحاظ سے عام لوگ کوئی فرق نہیں بتا پائیں گے آپ کو۔ آپ نے عربی پڑھی، آپ فرق سمجھ سکتے ہیں۔ عام کام کے لیے، خاص کام کے لیے، فلسفہ تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، عملاً بتائیے کون سا کام ہے جو خاص ہے اس کے لیے عملہ ہے، کون سا کام ہے جو عام ہے جس کے لیے فعالہ ہے؟ مثال دیجیے۔ ارے دین اور دنیا کی تو یہاں تقسیم ہی نہیں ہے، یہاں تو ہر چیز دین ہے، نیت آپ درست کر لیجئے، ہے نا۔ ایک حدیث ہے نا، ایک صحابی نے گھر بنایا اور گھر بناتے ہوئے کھڑکی کھولی۔ گھر انہوں نے مسجد کے قریب بنایا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھ دیا کہ تم نے یہ کھڑکی کس لیے کھولی ہے؟ تو انہوں نے کہا تاکہ ہوا آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بس ایک نیت کر لیتے تو تم کو دوہرا ثواب مل جاتا، کہ ہم یہ کھڑکی کھول رہے ہیں، یہ کھڑکی کھلی رہے گی تو اذان کی آواز جلدی آ جائے گی۔ اگر تمہاری نیت ہوتی کہ اذان کی آواز بھی جلدی سن لیں گے تو ایک ثواب یہ اور ایک فائدہ وہ کہ تازہ تازہ ہوا مل رہی۔ کام ایک ہی کیا لیکن نیت کو اور اچھی بنا لیا، دوہرا ثواب۔ تو یہاں تو ہم چاہے دنیا والا کام کر رہے ہیں، کھڑکی تازہ تازہ ہوا کے لیے، نیت کر لی کہ اذان بھی سن لیں گے، ڈبل فائدہ ہے۔ تو یہاں تقسیم ہے ہی نہیں، بس ہماری نیت اور ہمارا ارادہ کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ چلیے، تو وہ نیت والا فرق نہیں، اور کچھ فرق ہے۔ اگر صالح کا معنی ہوتا تو پھر صالحات لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف عملو لکھ دیا گیا ہوتا۔ صالحات لکھ کر کے وضاحت کی گئی نا، اگر اس کے اندر وہ معنی تھا ہی تو اس وضاحت کی ضرورت کیا تھی؟ فعلا مانے بھی اس نے کیا، عملہ مانے بھی اس نے کیا۔ یہی تو سوال میں نے کیا ہے، تو مجھے سوال کر رہے ہیں، دیکھ رہے فرق کیا ہے؟ دیکھیے، فعلا جو بولتے ہیں کوئی بھی کام آپ کیجئے کامن، عملہ بولتے ہیں وہ کام جس میں آپ کو محنت کرنی پڑے، زحمت اٹھانی پڑے۔ آپ کھیل کھیل رہے ہیں، اس میں زحمت نہیں ہے، وہ عملہ نہیں کہلاتا، لیکن مزدوری کر رہے ہیں اس میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ مزدور کو عامل بولتے ہیں، عمال بولتے ہیں۔ مزدوری یا لیبر ڈپارٹمنٹ جو حکومت قائم کرتی ہے اس کو وزارت الفعل نہیں کہتے، وزارت العمل بولتے ہیں۔ تو عمل کے اندر اصل میں کام ایسا جو تھوڑا مشکل ہو، جس میں کچھ محنت کرنی پڑے، کچھ قربانی دینی پڑے، کچھ زحمت اٹھانی پڑے، یہ فرق ہے۔ اب اگر یہ فرق ہے تو عامل الصالحات کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ نیک کام کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ زحمت اٹھانی پڑے گی، کچھ پریشانیاں بھی اٹھانی پڑ سکتی ہیں، کچھ قربانی بھی دینی پڑ سکتی ہے، سب کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ سادہ سادہ سمپل۔ ٹھیک ہے، یہ ایک باریک سا فرق ہے جو ہمارے علماء بتاتے ہیں۔
آپ اور تلاش کیجئے، غور کیجئے، دیکھیے کچھ اور چیز برآمد ہوتی ہے کیا؟ ابھی اتنا ہی۔ اب اس کے بعد ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ہے نا؟ وصیت لفظ تو ہم لوگ بولتے ہیں اردو میں، مرنے کے وقت یا مرنے کے قریب جو بڑے یا والدین مختلف اہم معاملات کے سلسلے میں کچھ تاکیدی بات کہہ جاتے ہیں، کچھ رہنمائی دے، یا اسی کو نا وصیت بولتے ہیں ہم لوگ۔ تو وصیت کا معنی ہوتا ہے بزور یا بتاکید کوئی اہم بات کہنا، ٹھیک ہے؟ اب تواصی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی اہم بات بزور بتاکید کہنے میں مقابلہ کرنا۔ ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ ہم لوگوں نے جو فعل کی شکل پڑھی ہے اس میں ایک شکل پڑھی ہے تفاعلہ، ہے نا؟ تفاعلہ کی شکل پر جو لفظ آتا ہے اس میں کمپٹیشن کا مفہوم پایا جاتا ہے، جیسے تکاثرہ۔ تکاثرہ کا مطلب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں کمپٹیشن کرنا، تو ویسے ہی تواصیہ ہے یہ وصیت، واو صاد یہ مادہ ہے، یہ جمع کی شکل میں ہے وتواصوا، تو اسی تفاعلہ کی شکل پر ہے۔ کیا مطلب ہوگا؟ وصیت کرنے میں کمپٹیشن کرنا، لوگوں کو کوئی اہم بات بتانے یا نصیحت کرنے میں کمپٹیشن کرنا، نارمل انداز سے نہیں، یہ مفہوم ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اہتمام سے زور دے کر کے تاکید کے ساتھ کوئی بات کہی جائے، دوسری بات یہ ہے اس میں بھی لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے، یہ دونوں اینگل ہیں وتواصوا میں۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ حق۔ حق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سچائی، ٹھیک ہے؟ بس ایک ہی معنی ہے۔ ماں باپ کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، حقوق تو جمع ہے، اس کی واحد حق ہے، تو وہاں پر حق کے معنی کیا ہے؟ سچائی، سچ۔ ہاں کیا؟ ان کا رائٹ ہے نا؟ اصل میں ہے یہ کہ ان کی جو ہم خدمت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتے ہیں، چاہے وہ پڑوسی ہوں، چاہے ماں باپ ہو، چاہے اولاد ہو، کوئی ہو، ہے نا؟ وہ مسلمات میں سے ہے، یعنی وہ چیز صحیح ہے اور مطلوب ہے، اس کو ساری دنیا مانتی ہے، کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرتا۔ تو حق اصلاً اس کو کہتے ہیں کہ وہ صحیح بات جس کو سب مانتے ہوں، ایک اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس کو بھی سب مانتے ہیں، جو مشرک ہیں وہ بھی مانتے ہیں، بس شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی حق کہا گیا ہے قرآن میں۔ ویسے ہی ایک ایک دو ہی ہوگا، تین نہیں ہوگا، یہ حق ہے، اس کو سب مانتے ہیں۔ سچ بولنا صحیح ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، یہ حق ہے، اس کو بھی سب مانتے ہیں، کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرتا۔ نہیں ایک منٹ، اصل میں پہلے بیسک معنی سمجھ۔ بیسک معنی کیا ہے؟ ہر ایسی چیز یا ایسی بات جس کے صحیح ہونے پر سب لوگ متفق ہوں، یہ ہے۔ اب اس کا ایک اینگل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا؟ دوسرا اینگل کیا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی چیز جو مسلمات میں سے ہو، جیسے سچ بولنا مسلمات میں سے ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا مسلمات میں سے ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا مسلمات میں سے ہے، ویسے ہی اولاد کے جملہ اخراجات برداشت کرنا مسلمات میں سے ہے، پڑوسی کی مدد کرنا مسلمات میں سے ہے۔
تو اصلاً وہ مسلمات میں سے ہے، لیکن اب وہ مخلوق سے متعلق ہے تو اس کو ہم حقوق کہہ دیتے ہیں، حق، حقوق، رائٹ، اور اللہ سے متعلق ہے وہ بھی حق ہی ہے نا؟ لیکن جہاں وجود کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں یہ کہ وہ سچ، اور جہاں عبادت کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کا حق، حقوق اللہ بھی تو ہم لوگ بولتے ہیں۔ تو حق کے دو معنی آتے ہیں، ایک یہ کہ اپنی جگہ کوئی چیز درست ہو، اور دوسرے یہ کہ اس درست ہونے کی وجہ سے کچھ ذمہ داری لازم آتی ہو۔ جیسے اللہ کی ذات اپنی جگہ برحق ہے، اور اس برحق ہونے کی وجہ سے ہم پر یہ لازم آتا ہے کہ اس کی اس حیثیت کو تسلیم کریں، وہ حقوق اللہ ہے، توحید کو مانیں، اللہ کے ایک ہونے کو تسلیم کریں۔ تو ایک ہے کسی چیز کا برحق ہونا، یہ بھی حق کے معنی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ برحق ہونے کی وجہ سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ بھی گویا برحق ہے نا؟ اس ذمہ داری کو بھی حق کہتے ہیں اور اس چیز کو بھی حق کہتے ہیں۔ تو یہاں جو کہا گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں مسلمات میں سے، چاہے وہ کوئی ذات ہو یا ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے، وہ ہر چیز کی وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم جب یہ کام کریں گے تو کبھی کبھی لوگوں کے مفاد پہ زد آتی ہے نا؟ زد آتی ہے تو لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ تو اب جو کر رہا ہے اس کو ہیلپ کی، مدد کی، سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو تسلی دینا، اس کو سمجھانا، اس کو ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک تقاضا ہے۔ اس میں بھی ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کا معاملہ ہے وہ جانے۔ اجتماعی زندگی کا تقاضا ہے کہ ہم مل جل کر کے ہر چیز کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی کو کہا گیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے میں کمپٹیشن کرتے ہیں۔ اب صبر کا مفہوم ہم لوگ صرف ایک جانتے ہیں، سیدھا سادہ۔ کیا جانتے ہیں سیدھا سادہ؟ کہ کوئی کام ہم کر رہے ہیں صحیح، اور کوئی اس میں مخالفت کرے، تکلیف پہنچائے، پریشان کرے، تو اس میں ہم کو تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے۔ ہم لوگ صبر کا معنی یہ جانتے ہیں، لیکن یہ صبر کا آدھا معنی جانتے ہیں۔ برداشت کرنا چاہیے، یہ ایک اینگل ہے صبر کا، یہ صبر کا پورا معنی نہیں ہے۔ صبر کا پورا معنی یہ کہ ہم نے پہلے سے جو چیز تسلیم کر لی ہے، ایمان، ہم نے پہلے سے جو چیز تسلیم کر لیا ہے، حق ہے نا، جس کو ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو، اس کو کبھی چھوڑیں نہیں، اس سے کبھی دستبردار نہ ہوں، اس کو پکڑ کے رکھیں، اس پہ جم جائیں، اس پہ ثابت قدم رہیں۔ یہ بھی صبر کا مفہوم ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی تکلیف پہنچائے، نہ پہنچائے پھر بھی ہم اس پہ جمے رہیں، یہ بھی صبر ہے۔ اب اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے آپ کہیں گے دلیل چاہیے، تو میں ایک دلیل دیتا ہوں۔ بعض وقت چونکہ آج کا ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں اس کی کئی دلیل نہیں دوں گا۔ ہم لوگوں نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے نا؟ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ چلنے کے لیے اجازت دی تھی، لیکن شرط کیا رکھی تھی؟ صبر کرنا۔ وہاں پہ خضر علیہ السلام کی طرف سے کوئی مخالفت تو نہیں ہو رہی تھی؟ سوال کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے کسی چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہاں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے طرز عمل پہ بار بار سوال کر کے گویا اپنے آپ پر ضبط یا کنٹرول کو برقرار نہیں رکھ پا رہے تھے، ہے نا؟ اپنے ضبط اور کنٹرول کو برقرار رکھیں، یہی مطالبہ تھا خضر علیہ السلام کا، کہ چپ چاپ دیکھتے رہیں۔ یہاں پر خضر علیہ السلام کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جا رہی تھی، کوئی مصیبت نہیں ٹوٹ رہی تھی، کوئی پہاڑ نہیں توڑا جا رہا تھا، کوئی ڈنڈا نہیں برسایا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں پر لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ صبر۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا
تحمل کا، برداشت کا، ضبط کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اور جو چیز کہی گئی ہے اس پہ جمنا چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ مت سوال کرو ابھی، تو نہیں سوال کریں، لیکن اس کے باوجود سوال کیے جا رہے ہیں، گویا ہم جم نہیں رہے ہیں، ہم ثابت قدمی کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں، ہم استقامت کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں۔ تو وہاں کسی مصیبت کے مقابلے میں ایسا نہیں کرنا ہے، بس جو چیز ہے اس پہ نہیں جم رہے ہیں۔ تو وہاں لفظ صبر اسی جمنے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ چلیے، تو یہ ہو گئی گویا پورے سورہ کا ہر پارٹ کا مطلب۔ اب اس پورے پارٹ سے جو 2-3 نتیجے نکلتے ہیں وہ صرف اشاروں میں سن لیجئے، پھر آج کا سبق ختم ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ گویا دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے جو بیسک اصول ہیں بہت ہی مختصر انداز میں یہاں بتا دیے گئے، اور انسانی تجربات کی روشنی میں بتایا گیا ہے، جسے تسلیم کرنا آسان ہے۔ تو ہمیں بھی اگر کسی کو بتانا ہو شارٹ کٹ، پن پوائنٹ، تو اس کے لیے سب سے بہتر چیز یہ۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر قرآن نہ نازل ہوتا، صرف اتنا ہی نازل ہو گیا ہوتا، تو انسان کی رہنمائی کے لیے کافی تھا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس سورہ کے سلسلے میں۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے صرف فرد کا کامیاب ہونا کافی نہیں ہے، سارے لوگوں کا کامیاب ہونا ضروری ہے۔ ایمان اور عمل صالح تو فرداً لوگ کر لیں گے، لیکن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی جو بات کہی گئی، دوسروں کو حق بتانا ہے، اس میں کمپٹیشن کرنا ہے، دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا ہے۔ گویا سب کا کامیاب ہونا ضروری ہے، اور سب کے کامیاب ہونے کے لیے اجتماعی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اسی سے ثابت کیا جاتا ہے کہ اسلام میں اجتماعیت لازم ہے۔ بلکہ ابن قیم نے تو کہا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ امامت لازم ہے، امام بنانا، اجتماعی زندگی گزارنا، لیڈرشپ پیدا کرنا، یہ لازم ہے۔ اور ماں فراہی نے تو لکھا کہ اسی سے خلافت کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، اسی 2 جملوں سے۔ لیکن ہم اتنا آگے نہ بھی جائیں، اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ اجتماعیت ضروری ہے، اور پورے اجتماعیت کا سدھار ضروری ہے، تبھی گویا دنیا میں انسان کامیاب مانا جائے گا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے نا۔ تیسرا پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم تنہا ہر اچھا کام کر لیں یہ کافی ہے ہمارے لیے، تو یہ کافی نہیں۔ اس لیے کہ اس دنیا میں تنہا انسان رہ نہیں سکتا، وہ اجتماعیت کے ساتھ رہے گا، تو اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے پر اثر ڈالے گا بھی، اور ایک دوسرے سے اثر قبول بھی کرے گا۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم اکیلے جو اچھا ہے وہ کر لیں، دوسروں سے ہمیں کیا لینا دینا، ہم نجات پا جائیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرے اگر بگڑے رہیں گے، ان کے بگاڑ کا اثر ہم پہ پڑے گا، تو ہماری نجات تو خطرے میں پڑے گی، ہمارے لیے مسائل تو ہوں گے۔ جیسے آج کل ہے، بگاڑ آسمان پر ہے، چاہے عالمی سطح پہ دیکھیں، چاہے دنیا ملکی سطح پہ دیکھیں، اور وہ طرح طرح سے ہم کو صحیح ٹریک سے ہٹا کر کے غلط ٹریک پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب مجبوراً ہم غلط ٹریک پر جا رہے ہیں بہت سارے معاملات میں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم سود لیں اور دیں، لیکن ساری دنیا کا مالیاتی نظام سود پہ چلایا جا رہا ہے، ہم مجبوراً جا رہے ہیں، ہم متاثر نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم تنہا اچھائی اپنا لیں اور ہم نجات پا جائیں گے، سرخرو ہو جائیں گے، یہ بہت مشکل ہے۔ اجتماعیت کو سدھارنا اور بحیثیت مجموعی اچھائی کا غلبہ جب تک نہیں ہوگا، ہم نجات نہیں پائیں گے، دنیا میں بھی سرخرو نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی ہم پرسکون زندگی اور کامیاب زندگی گزارنے والے نہیں کہلا سکتے۔ یہ موٹی بات ہے، باقی باتیں ہوتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، تو سن نہیں رہے تھے آپ، کہیں کھو گئے تھے۔ ہاں، اصل بات وہ ہے
دیکھیے وصیت کا لفظ ہم لوگ بولتے ہیں اردو میں جب کوئی مر رہا ہوتا ہے یا زندگی کے